بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سلمان فاروقی، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ان اردو، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سے آپ کے سامنے اردو کے ایک اور سبق کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو 11ویں جماعت اردو حصہ نظم کی چوتھی جو نظم ہے، شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا، اس کا پہلا حصہ میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا اور دوسرا حصہ جو تھا وہ باقی تھا، وہ انشاءاللہ ہم آج اس ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے مصنف کے بارے میں، مصنف کے حالات میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ میر حسن اس کے مصنف ہیں اور اردو مثنوی میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اردو مثنوی کا جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو دو شخصیات کا جو ہمارے ذہن میں نام آتا ہے، ان میں سے پہلی شخصیت ہیں میر حسن اور دوسرے ہیں پنڈت دیا شنکر نسیم، جن کی مثنوی گلزار نسیم بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ کچھ اشعار جو ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، امید کرتا ہوں وہ آپ کو ان کی تشریح وغیرہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسرے حصے کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ ہم آج انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں سبق کو آگے بڑھاؤں، امید کرتا ہوں آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 125 کھول لیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 125۔ ایک عدد پینسل بھی آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ نوٹس وغیرہ جو بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو اہم باتیں بتاتا جاؤں وہ آپ کتاب ہی میں پینسل سے نوٹ کرتے جائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، تو رخسار رکھ اس پہ سوتا تھا وہ، چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا ماند، دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند، وہ سویا جو اس آن سے بے نظیر، رہا پاسباں اس کا بدر منیر۔ یہ 3 اشعار کا ایک ٹکڑا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ نظم جو ہے وہ میں آپ کو اس انداز سے پڑھاؤں گا کہ اس کے اشعار کے میں کچھ جو ایسے اشعار ہوں گے جن کا مفہوم ایک جیسا ہوگا، جن کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوں گے، ان کا میں ایک ٹکڑا بنا کر ان کی تشریح کروں گا۔ ایک ایک شعر کی تشریح نہیں بلکہ 2، 3 یا 4 اشعار، جتنے بھی اشعار ہیں ان کی جو ایک طرح کے معنی رکھنے والے اشعار ہیں، ان کے ٹکڑے بنا کر میں نے آپ کے سامنے تشریح کی تھی پہلے بھی، آج بھی یہی طریقہ ہوگا۔ تو یہ 3 اشعار ہیں۔ کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ، تو رخسار رکھ اس پہ سوتا تھا وہ۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے جائیں۔ رخسار، رخسار کا مطلب ہوتا ہے گال۔ چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا ماند، ماند، ماند کا مطلب کم پڑنا، ماند ہو جانا مطلب کم پڑ جانا، پھیکا پڑ جانا۔ دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند، مکھڑا یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، مکھڑا چہرے کو کہا جاتا ہے۔ وہ سویا جو اس آن سے بے نظیر، آن، آن کا مطلب ہے یہاں پر شان۔ رہا پاسباں اس کا بدر منیر، پاسباں، پاسباں کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے، مطلب امیدیں جانتے ہوں گے، میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، حفاظت کرنے والا۔ بدر منیر، بدر منیر آپ کو معلوم ہوگا بدر کہا جاتا ہے پورے چاند، جو چاندنی کا چاند ہوتا ہے مکمل طور پر گول ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے بدر۔ اور منیر کا مطلب روشن، اس کا مطلب ہوا روشن چاند، روشن چاند، پوری طرح روشن چاند۔ تو تشریح دیکھ لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس نظم، یہ جو نظم یہاں پر ہے آپ کی کتاب میں جو موجود ہے، یہ پوری مثنوی نہیں ہے بلکہ مثنوی کا ٹکڑا ہے، اور مثنوی کا یہ وہ ٹکڑا ہے، وہ اشعار ہیں جہاں پر شاعر نے شہزادے کے چھت پر سونے اور اس کے بعد پری کے ہاتھوں اغوا ہونے کا جو قصہ بیان کیا ہے، یہ وہ حصہ ہے۔ تو اس میں شاعر نے خوب منظر کشی کی ہے، اس کے
جو شہزادہ تھا اس کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے، اور وہ اس رات کا منظر اپنے الفاظ میں بڑی ہی دلکش انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ کیسی رات تھی، خوشگوار قسم کی، اور اس پلنگ کا بھی منظر پیش کیا ہے، اس پلنگ کی تصویر کشی کی ہے کہ وہ پلنگ کتنا خوبصورت تھا جو کہ چھت پر بچھایا گیا اور جس پر شہزادہ سویا۔ تو اس پہ پچھلے شعر میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ پلنگ کے اوپر تکیے رکھے ہوئے تھے، ان تکیوں کی صفت بیان کی تھی شاعر نے پچھلے شعر میں۔ ابھی اسی کو آگے بڑھا رہا ہے شاعر، کہتا ہے کہ شہزادہ جب نیند میں اس بستر پر سوتا تھا تو اپنے چہرے کو، اپنے گالوں کو وہ ان نرم نرم تکیوں کے اوپر رکھ کر سو جاتا تھا، اور جب وہ سو جاتا تھا تو سونے کے بعد اگرچہ پلنگ کا کچھ حصہ شہزادے کے سونے کی وجہ سے چھپ جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پلنگ اتنا خوبصورت تھا کہ شہزادے کے چھپانے کی وجہ سے بھی وہ پلنگ کی خوبصورتی زائل نہیں ہوتی تھی، اس کا حسن ماند نہیں پڑتا تھا، اس کا حسن کم نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ پلنگ کی خوبصورتی کی وجہ سے شہزادے کا چہرہ وہ مزید خوبصورت نظر آنے لگ جاتا تھا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ جب اس شان سے شہزادہ بے نظیر اس پلنگ کے اوپر سویا تو اس کے سونے کے بعد جو بادشاہ، جو شہزادہ تھا، شہزادے کا پاسبان اور شہزادے کی حفاظت پر چاند جو ہے وہ اس کا پاسبان بن گیا، وہ اس کی حفاظت پر مامور ہو گیا۔ یعنی کہ اس وقت ایسی حالت میں رات میں کوئی بھی نہیں تھا، سب سو گئے تھے، تو ایسی حالت میں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے صرف چاند جاگ رہا ہو اور چاند جو ہے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ آگے چلیے، پہلے میں اس کو مٹا دوں۔ آگے کے 3 اشعار کا ٹکڑا ہے۔ ہوا اس کے سونے پہ عاشق جو ماہ، لگا دی ادھر اس نے اپنی نگاہ، وہ ماہ اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا، غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا، وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، جوانی کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ۔ مشکل الفاظ دیکھیں، ماہ چاند کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے شعر میں کوٹھا کمرے کو کہا جاتا ہے، کوٹھا کمرہ۔ اگلا لفظ ہے یہاں پر جو استعمال ہوا ہے دوسرے شعر میں، حالہ کسے کہتے ہیں؟ حالہ ویسے تو حلقے کو کہتے ہیں، دائرے کو۔ یہاں مراد کیا ہے؟ چاند کی چمکنے کی وجہ سے جب آپ چاند کو دیکھتے ہیں، چاند چمک رہا ہوتا ہے تو چاند کا جو دائرہ ہے اس دائرے سے نکلنے والی جو روشنی ہے وہ روشنی چاند کے گرد ایک اور دائرہ بناتی ہے، ہلکی روشنی کا ایک اور دائرہ بنتا ہے، تو وہ دائرہ مراد ہے یہاں پر روشنی کا، حالہ۔ تو حالہ کہتے ہیں دائرے کو، دائرہ ہلکا۔ غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا، دوبالا ہونا اور بھی زیادہ ہو جانا، وہ پھولوں کی خوشبو، وہ ستھرا پلنگ، جوانی کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ کا مطلب طریقہ، انداز۔ تو ان 3 اشعار میں شاعر نے کیا کیا ہے، وہی منظر کشی کو آگے بڑھا رہے ہیں اس رات کی، کہ جب وہ اس پہ سویا، اس پلنگ کے اوپر سویا، تو ایسے محسوس ہو رہا تھا، چاند کا جو منظر تھا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند شہزادی ہی کو دیکھ رہا ہو اور شہزادے کے حسن پر فریفتہ ہو گیا ہو اور عاشق ہو گیا ہو، جیسے کہ وہ کسی اور طرف نہ دیکھ رہا ہو، صرف شہزادے کو دیکھ رہا ہو۔ اور وہ ماہ اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ شہزادے کو یہاں پر شاعر نے تشبیہ دی ہے چاند کے ساتھ، کہ جب وہ چھت پر سو رہا تھا تو اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور جو چاند کی روشنی اس کمرے کے اوپر پڑ رہی تھی، اس کوٹھے کے اوپر پڑ رہی تھی، وہ روشنی کا جو دائرہ تھا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس سے نکلنے والی روشنی کا دائرہ بن رہا ہو۔ غرض وہاں کا عالم دوبالا ہوا، وہاں کی روشنی، وہاں کی خوبصورتی وہ بہت زیادہ ہو گئی، دوبالا ہو گئی اور بھی زیادہ ہو گئی۔ وہاں پر پھولوں کی خوشبو تھی اور وہ پلنگ، خوبصورت صاف شفاف پلنگ،
اور جس انداز میں وہ جوانی کی نیند کیسی ہوتی ہے؟ جوانی کی نیند بالکل انسان دوسری تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر سوتا ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، تو جوانی کی نیند بالکل لاپرواہی کی نیند ہوتی ہے، اور سونے کا جو انداز تھا شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ بہت ہی نرالا تھا۔ آگے چلیے، جہاں تک کہ چوکی کے تھے باریدار، ہوا جو چلی سو گئے ایک بار، غر سب کو وہاں عالم خواب تھا، فقط جاگتا ایک ماہتاب تھا۔ یہ دو اشعار کا ٹکڑا ہے۔ جہاں تک کہ چوکی کے تھے باریدار، باریدار کسے کہتے ہیں؟ باریدار کہتے ہیں چوکیدار، پہرے دار، باریدار چوکیدار، پہرے دار۔ ہوا جو چلی سو گئے ایک بار، غر سب کو وہاں عالم خواب تھا۔ عالم خواب نیند کا عالم، نیند کا عالم۔ فقط، فقط کا مطلب ہوتا ہے صرف، صرف۔ مہتاب پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، چاند کو کہتے ہیں۔ شاعر اسی منظر کشی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جتنے بھی وہاں چوکیدار موجود تھے، پہرے دار موجود تھے، وہ سب سو گئے، کیونکہ رات بڑی خوشگوار تھی، موسم بڑا خوشگوار تھا، اور ایسی حالت میں نیند کا آنا بالکل فطری بات ہے، اور سب نیند کے عالم میں تھے۔ اگر کوئی جاگ رہا تھا تو وہ صرف چاند تھا، چاند کے علاوہ باقی سب سو رہے تھے۔ قذارہ ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شاہزادے پہ اس کی نظر، ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار، وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار، جو دیکھا تو عالم عجب ہے یہاں، منور ہے سارا زمین آسماں، ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت، کہ جیسے ہو دو چشموں کی ایک سوت۔ یہ 4 اشعار کا ٹکڑا ہے، اس کی تشریح ہم ایک ساتھ کریں گے۔ یہاں پر کوئی مشکل لفظ ہے نہیں۔ ایک قذارہ، پہلے لفظ یہ گزر چکا ہے، قذارہ کا لفظ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک، اتفاقاً یا بدقسمتی سے۔ جی سے نثار، جی سے نثار مطلب دل سے قربان ہو گئی، اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور عاشق ہو گئی۔ منور، روشن، منور کا مطلب ہوتا ہے روشن۔ دونوں کے حسن کی ایک جوت، جوت کا مطلب ہوتا ہے روشنی، جوت روشنی۔ جیسے وہ دو چشموں کی ایک سوت، سوت کسے کہتے ہیں؟ پانی کے دھارے کو، سوت جہاں سے پانی نکلتا ہے، پانی کا دھارا، زمین میں وہ جگہ جہاں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے اور اس آگے چشمے کی صورت اختیار کرتا ہے، اسے کہتے ہیں سوت۔ یہاں پر اب شاعر بتا رہا ہے وہ قصہ کہ جیسے جب وہاں سے پری گزری اور اس نے وہاں پر وہ شہزادے کو دیکھ کر اس کے اوپر اپنا دل قربان کر بیٹھی، اس کے اوپر عاشق ہو گئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی، وہ منظر بیان کر رہا ہے کہ اتفاقاً وہاں سے ایک پری کا گزر ہوا۔ پری کا نام تھا پری معروف، پری کا نام ہے معروف۔ معروف پری وہاں سے گزری اور جب اس کی شہزادے پر نظر پڑی تو اس کے حسن پر دل سے نثار ہو گئی، قربان ہو گئی، اور وہ اپنا تخت، جس تخت کے اوپر وہ اڑ کر جا رہی تھی، اس تخت کو وہ ہوا سے اتار کر لے آئی۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا ہی عجیب قسم کا منظر، بڑا ہی خوبصورت دلکش منظر تھا، اور سارا زمین آسمان جو تھا وہ روشن تھا، سب کچھ روشن تھا، چاند کی روشنی بڑی ہی سہانی روشنی تھی اس کی۔ جب اس نے دیکھا اس عالم کو، اس حالت کو اس نے دیکھا تو دونوں کے حسن کی ایک ہی روشنی ہو گئی۔ دونوں کے حسن سے کیا مراد ہے؟ دونوں کے حسن سے یا تو شہزادے اور پلنگ، ان دونوں کا حسن مراد ہو سکتا ہے، یا پھر پری اور شہزادے، ان دونوں کا حسن مراد ہو سکتا ہے، تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کا مطلب لیتے ہیں کہ پلنگ اور شہزادی کی خوبصورتی، اس کی روشنی ایک ہو گئی، یعنی کہ دونوں کا حسن جو ہے وہ مل کر اس کا ایک اثر پیدا ہوا، اور اس اثر نے پری کے اوپر، پری کے دل کے اوپر اپنا اثر ڈالا، اور ان دونوں کا حسن
جب ایک جگہ جمع ہوا تو ایسا لگا کہ جیسے دو چشمے ہوں اور دونوں چشموں کے نکلنے کی جگہ ایک ہی ہو. حسن کے دو چشمے اور دونوں کے نکلنے کی ایک ہی جگہ. تو اس شعر کے اندر شاعر نے تشبیہ کو استعمال کیا ہے، جو کہ علم بیان کے 4 ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے. تشبیہ آپ نے سنا ہوگا، علم بیان کے 4 ارکان ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ. تو یہ تشبیہ کا یہاں استعمال ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. میں عشق میں پھر یہ سوجھی ترنگ کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ. محبت کی آئی جو دل میں ہوا، وہاں سے اسے لے اڑی دل ربا. غرض لے گئی آن کی آن میں، اڑا کر وہ اس کو پرستان میں. کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، زمانے کی جب سے ہے پست و بلند. یہ آخری 4 اشعار کا ٹکڑا ہے، اور اس میں جو پہلے 3 اشعار ہیں اس میں قصے کو مکمل کیا ہے، اور آخری کا جو شعر ہے اس میں شاعر نے زندگی کا ایک بڑا ہی انمول قسم کا سبق ہمیں دیا ہے، جو میں آپ کو تشریح میں بتاؤں گا. پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں. میں عشق، میں آپ کو معلوم ہے میں کہتے ہیں شراب کو کہتے ہیں، میں خانہ شراب خانے کو کہتے ہیں، شراب. میں عشق کی شراب. سوجھی، سوجھنا، سوجھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیال آنا. ترنگ، ترنگ کا مطلب یہاں آپ لے لیں شرارت. کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ. محبت کی آئی جو دل میں ہوا، وہاں سے اسے لے اڑی دل ربا. دل ربا کیا مطلب ہے؟ دل کش، بہت ہی زیادہ خوبصورت. دل ربا انتہائی حسین، انتہائی حسین. غرض لے گئی آن کی آن میں. آن کی آن میں یعنی جلدی سے. آن کی آن میں کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی سے، جلدی سے. اڑا کر وہ اس کو پرستان میں. پرستان پریوں کے رہنے کی جگہ، پریوں کا وطن جو ہوتا ہے اسے نام دیا ہے شاعر نے پرستان کا. کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، زمانے کی جب سے ہے پست و بلند. پست کا مطلب، پست کہتے ہیں نیچے کو، اور بلند اونچائی کو کہتے ہیں. تو دیکھیے اب تشریح کی طرف. میں عشق میں پھر یہ سوجھی ترنگ. جب شہزادے کو پری نے دیکھا اور پری اس کے اوپر عاشق ہو گئی، تو عشق کے نشے میں اسے یہ خیال آیا، اس کے دل میں یہ شرارت، اس کو اس شرارت کا خیال آیا کہ کیا کرنا چاہیے، اس شہزادے کو پلنگ سمیت یہاں سے لے چلا جایا جائے اور اس کو پرستان میں لے جایا جائے. تو اس نے کیا کیا، اس کے پلنگ کو لے گئی وہ اٹھا کر. محبت کی آئی جو دل میں ہوا، جب اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی تو وہ وہاں سے اس کو اڑا کر لے گئی. وہ انتہائی حسین پری اس کو وہاں سے اڑا کر لے گئی. غرض لے گئی آن کی آن میں، اور اس کو لے جانے میں اس نے کوئی تاخیر نہیں کی. جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا تو فوراً اس نے یہ کام کیا کہ اس کو پلنگ سمیت اٹھا کر لے گئی. اور کہاں لے گئی؟ اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں، پرستان میں. اب آخری شعر میں دیکھیں. اس شعر میں شاعر نے زندگی کا بڑا ہی اہم سبق ہمیں دیا ہے کہ شہزادے کی، یہ بادشاہ کی، شہزادے کے کھو جانے کے بعد بادشاہ کی کیا حالت ہوئی. بادشاہ کو پہلے بیٹا نہیں مل رہا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو وہ بہت خوش تھا، لیکن بیٹا جب 12 سال کا ہوا تو یہ واقعہ پیش آ گیا. تو اس کی خوشی جو تھی، اس کا اپنا وقت تھا، وہ خوشی گزر گئی. اب جو ہے اس کے اوپر غم کا وقت آ گیا. اب اس کا دل جو تھا وہ افسردہ تھا. تو شاعر بادشاہ کی حالت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ زندگی میں یہ چیز جو ہے یہ ہمیشہ رہے گی کہ انسان
نہ کبھی ہمیشہ خوش رہتا ہے نہ کبھی ہمیشہ افسردہ رہتا ہے، بلکہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی اس کے اوپر خوشی کا وقت آتا ہے، کبھی اس کے اوپر غم کا وقت آتا ہے۔ انسان کو خوشی میں بھی اپنی حدود سے نہیں نکلنا چاہیے، نہ ہی انسان کو غم کے وقت میں اپنی حدود سے نکلنا چاہیے، بلکہ خوشی کو بھی خوشی کے طور پر منانا چاہیے، لیکن حدود کے اندر۔ اسی طرح اگر غم آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ غم ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے صبر کرتے ہوئے وہ غم بھی زائل ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب سے میں زمانے کو دیکھ رہا ہوں، جب سے زمانے کی پست و بلند، اونچائی نیچائی کو میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت سے میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ انسانوں کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی انسان کس حال میں ہوتا ہے، کبھی انسان کسی اور حال میں ہوتا ہے، کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کبھی اس کا دل افسردہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام حالات یہ زندگی کا حصہ ہیں، اور ان مختلف حالات میں انسان کو جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انسان کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ جو قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں، اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، ان کے اوپر ہر حال میں عمل کرنا چاہیے، اور کسی بھی صورت اس دائرۂ کار سے نکلنا نہیں چاہیے۔ یہ سبق جو ہے وہ ہمیں اس آخری شعر میں شاعر نے دیا ہے۔ آخر میں دیکھیں بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے مثنوی سحر البیان۔ تو کیا مطلب ہوا کہ یہ سحر البیان مثنوی سے لیے گئے چند اشعار ہیں، مثنوی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے مشق۔ تو مشق میں جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے گھر سے کر کے لانی ہے، وہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، اسائنمنٹ ہے۔ پہلا سوال، چاندنی رات کا منظر اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جو چاندنی رات کا منظر یہاں میں نے بیان کیا تشریح کے اندر، آپ اس تشریح کو کام میں لاتے ہوئے آپ خود بیٹھیں اور اس سوال کا جواب لکھیں۔ یہ منظر آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ دوسرا سوال، مصرعے کی وضاحت کریں کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم۔ اس کی تشریح میں آپ کو اشعار کی تشریح کے دوران بتا چکا ہوں۔ تیسرا سوال ہے مثنوی کی تعریف کریں۔ مثنوی کی تعریف میں آپ کو پچھلے ویڈیو لیکچر میں دے چکا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر آپ سن لیں کہ مثنوی ایسی طویل بیانیہ نظم کو کہا جاتا ہے، ایسی طویل بیانیہ نظم جس میں کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے یا کوئی تاریخی بات بیان کی جاتی ہے۔ عام طور پر مثنوی جو نظم ہے یہ طوالت کو پسند کرتی ہے، تو اس میں ایسے چیز کو جب شاعر کوئی ایسی چیز بیان کرنا چاہتا ہے جو کہ طوالت کی متقاضی ہے، تو وہ مثنوی کا انتخاب کرتا ہے۔ تو مثنوی کے اندر کوئی تاریخی جو ہے قصے طویل قسم کے یا کوئی اور داستان جو ہے وہ اس کے اندر بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا اس مثنوی کے اندر شہزادہ بے نظیر کا طویل قصہ ہے، داستان ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز مثنوی کے اندر جو اہم ہے وہ اس کی ہیئت ہے۔ اس کی ہیئت کیا ہوتی ہے؟ یہ دو مصروں کے اشعار، دو ایک جیسے مصرے، یعنی کہ ایسے اشعار جن کے جو کہ ہر شعر میں جو قافیہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور ہر شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر یہ مثنوی کے دو اشعار ہیں، میں اس کو ایسے کر کے ظاہر کرتا ہوں۔ اس کے آخر میں جو قافیہ استعمال ہوا ہے، مثال کے طور پر یہ میں قافیے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ نشان جو میں نے لگایا ہے، تو دوسرے مصرے میں بھی یہی قافیہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں اس طرح۔ اور اب دوسرے شعر کی طرف آپ جب آپ جائیں گے تو دوسرے شعر میں مثال کے طور پر یہ قافیہ ہے، تو اس کے دوسرے مصرے میں بھی یہی قافیہ ہوگا۔ تو دیکھیں یہ قافیہ پہلے شعر سے مختلف ہے، لیکن دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہیں، اور ہر شعر کا قافیہ پھر مثال کے طور پر آگے آپ اور دیکھ لیں، مثال کے طور پر یہ، تو یہ دیکھیں پھر قافیہ مختلف ہو گیا۔ آگے دیکھیں اسی طرح اگر یہ مثنوی چلتی رہے گی تو اس کا اسی طرح اس کے قافیہ بدلتا رہے گا، ہر شعر کا قافیہ پہلے شعر سے مختلف ہوگا، اور دو مصروں کا قافیہ آپس میں ایک جیسا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں، یہ ہے مثنوی کی ہیئت۔ چوتھا سوال، درج ذیل الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ بھی آپ نے بطور
اسائنمنٹ کے کرنا ہے، آپ نے گھر میں بیٹھ کر ان الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور ان مشکل یہ جو الفاظ و محاورات یہاں دیے گئے ہیں ان کے معنی میں آپ کو بورڈ پر لکھ کر بتا چکا ہوں، آپ نے ان معانی کو دیکھتے ہوئے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اس نظم سے وہ اشعار لکھیں جن میں تشبیہ استعمال ہوئی ہو۔ تشبیہ کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں، تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کے مشترک ہونے کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کے اندر کوئی ایک خوبی، کوئی صفت یا کوئی خامی وہ دونوں کے اندر مشترک طور پر پائی جاتی ہے، اس مشترک خوبی کی وجہ سے آپ نے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دے دیا کہ یہ چیز اس جیسی ہے، اسے کہتے ہیں علم بیان کی زبان میں تشبیہ۔ یہ ہے تشبیہ کی تعریف، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس سبق کے اندر موجود، اس نظم کے اندر موجود ایسے اشعار جن میں تشبیہ استعمال ہوئی ہے آپ نے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، کبھی دل رہے خوش کبھی دردمند، زمانے کی ہے جب سے پست و بلند۔ اس شعر کے اندر ایک صنعت کا استعمال ہوا ہے، ایک صنعت کا استعمال ہوا ہے، اس صنعت کا نام ہے صنعت تضاد۔ صنعت تضاد، صنعت تضاد کسے کہتے ہیں؟ صنعت تضاد کا مطلب ہے، آگے لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں، متضاد الفاظ سے کلام میں اثر اور معنی آفرینی پیدا ہوتی ہے، اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ صنعت تضاد کسے کہتے ہیں؟ صنعت تضاد جب آپ کلام کے اندر، کسی شعر کے اندر، کسی ایک مصرعے کے اندر آپ دو ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو الفاظ آپس میں متضاد معنی رکھتے ہوں، تو اسے کہتے ہیں صنعت تضاد۔ دو ایسے الفاظ کا ایک ہی شعر میں یا ایک ہی مصرعے میں آپ نے اس کو استعمال کیا، دونوں الفاظ کو، اور ان دونوں الفاظ کا آپس میں معنی بالکل الٹ ہے، متضاد ہے، یہ کہلاتی ہے صنعت تضاد۔ جیسا کہ آپ نے شعر دیکھا، کبھی دل رہے خوش کبھی دردمند، تو خوش اور دردمند یہ کیا ہے؟ آپس میں متضاد ہے۔ اسی طرح دوسرے مصرعے کے اندر پست و بلند، تو پست اور بلند یہ دونوں الفاظ آپس میں متضاد ہے، الٹ ہے، تو اسے کہتے ہیں صنعت تضاد۔ دو الفاظ، دو متضاد الفاظ کا ایک ہی مصرعے کے اندر یا ایک ہی شعر میں استعمال تضاد کی صنعت کہلاتا ہے۔ یہاں آ کر ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو کام گھر کے لیے دیا ہے اسائنمنٹ کے طور پر، وہ آپ خوب دل لگا کر کریں گے۔ السلام علیکم۔